نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑے طاقتور اعضاء دیے ہیں، جس میں انسانی میں ایک انسان کا دل ہے اور دوسرا انسان کے ساتھ جڑا ہوا اس کا نفس ہے۔ دل یہ بہت سے احساسات، جذبات ان کا ٹھکانہ ہے، اور نفس جو ہے یہ گناہوں کا اور نیکیوں کا بھی ٹھکانہ ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہوگا تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے زیادہ پرستش، پوجا کی جاتی ہے وہ نفس ہے۔ انسانیت یہ نفس کے اکثر پجاری ہیں۔ آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہوں گے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں سنوں گا تو سب کی لیکن کروں گا اپنی، جو میرے دل میں آتا ہے میں وہی کرتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے میں وہی عمل کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ وہ عمل کرے جو میں چاہتا ہوں۔ جو اس کا دل چاہتا ہے نا وہ عمل نہ کرے۔ وہ اس کا دل جو چاہتا ہے یہ ہم اس کو مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا، اس میں اس کا جو دل چاہے گا نا وہ سب ہم کرنے دیں گے۔ تو انسان کا نفس اس کو مارنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چھری لی اور اسے پھیڑ دی اور نفس کو قتل کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں دیکھیں قسم کھائی ہے کہ نفس کی قسم ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان میں پہلے برائی کو ہی ڈالا ہے۔ نفس کی قسم کہ ہم نے اس کے اندر برائی کو پیدا کی ہے۔ برائی کے کرنے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک کھیت کے اندر انسان جو کسان ہے محنت کرنا چھوڑ دے تو وہ کھیت خود اجڑ جائے گا، خود برباد ہوگا، خود لہلہائے گا نہیں، سنورے گا نہیں، خود پھل نہیں دے گا، خود سبزی نہیں دے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اگر اسے نہ وقت پہ پانی دیا گیا، نہ اس کی دیکھ بھال کی گئی، نہ اس کو اسپرے کیا گیا تو وہ خود اجڑے گا۔ ایسے انسان کا دل اگر اس پر محنت نہیں کرے گا، انسان اچھی باتیں اس کے اندر نہیں ڈالے گا، نہیں پیدا کرے گا، اچھے خیالات اس میں نہیں اندر بھرے گا، تو یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ خود بخود اس کے ویران دل کے اندر خود بخود برے خیالات اور الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ یہ وہ خود اظہار کرتا ہے انسان، لیکن چونکہ بیچارے کو علم نہیں ہوتا اس لیے وہ فیصلے تک، اس کے نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پاتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو دل کے اندر اگر محنت کی گئی ہوگی نا، اور اللہ کو گھر دے دے گا دل کا، اللہ کو بسا لے گا اس دل میں، اور اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک جگہ پہ سما جاتا ہوں، میں ایک جگہ پہ رہ لیتا ہوں، اور وہ میرے مومن بندے کا دل ہے، میں اس کے دل میں گھر کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اللہ کسی جگہ نہیں سماتے۔
تو یہ دو اعضاء نا انسان کے پاس ایسے زبردست ہیں. تو نفس کے پجاری بھی اس دنیا میں نا ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، جو وہ کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے. وہ برائی کی دعوت دیتا ہے اور یہ برائی پر چڑھ جاتے ہیں. بس برائی کرنی ہے، یہ میرا دل چاہ رہا ہے، یہ میرا نفس چاہ رہا ہے، تو میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اللہ والوں کی محنت کیا ہے کہ اس نفس کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ جو اس کے اندر اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی نا کہ ہم نے برائی کو رکھا ہے، ان برائیوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں نا وہ خود بخود گھر کر لیتی ہیں. دل کے اندر، نفس کے اندر جب اچھائیاں سامنے آ جاتی ہیں نا وہ بھر جاتی ہیں. پھر تو اس کا اللہ کے ہاں ایسے اونچے اونچے اس کو مقامات ملتے ہیں نا، ایسے ایسے اللہ اس کو پھر درجے دیں گے کہ جو عبادات کرنے سے نہیں مل سکتے. آپ ہزاروں لاکھوں سال عبادت کریں، یہ بھی ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے آخر میں، جیسے شیطان ہو گیا. یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت قبول ہی نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت آپ نے چونکہ بغیر علم کے کی تھی تو وہ درجے اور مقامات حاصل نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے عبادات کے اندر دکھاوا ہو جائے. بہت سارے امکانات ہیں. ان باتوں کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ عبادات کرنی چھوڑ دو، عبادات تو کرنی ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ یہ جہاں سے معاملات ہوتے ہیں نا یہ چیز صحیح ہو جائے. جب یہ ٹھیک ہو جائے نا تو لاکھوں سال کی عبادات سے زیادہ آگے، لاکھوں کروڑوں سال آگے کے مقامات جو ہے نا یہ آپ کا عمل دلوا دیتا ہے. جو دل سے ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا تعلق دل کا ہے. ایک انسان، اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، دعا کرتے ہیں. پھر جیسے ایک انسان نہ کسی کا بھلا چاہ رہا ہے تو اس کا دل جانتا ہے کہ بھائی میں اس بندے کا بھلا کرنا چاہ رہا تھا، اگرچہ اب اس کے ہاتھ سے اس کا نقصان بھی ہو جائے نا، لیکن اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس چیز کو. اللہ اس نقصان پہ کوئی پکڑ نہیں کرتے، اللہ اس کو نہیں دیکھتے، وہ چھوڑو. اس کا دل میں کیا آتا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں. حدیث قدسی واضح اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہارے رنگوں کو، ان چیزوں کو، ظاہر کو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. یہ تو میں نے بنایا، مجھے پتہ ہے، لیکن دل ایسی چیز ہے نا، میں تمہاری نیت کو اور دل کو دیکھتا ہوں اس میں کیا تھا. اور آپ اگر دل سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اگلے کو فائدہ پہنچ گیا تو یہ نیکی اس نیکی سے کئی گنا زیادہ ہے کہ آپ دل سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے تھے، غلطی سے آپ کے ہاتھوں سے فائدہ پہنچ گیا. تو ایسی نیکی اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو کون سی نیکی چاہیے کہ دل سے نا اپنے مسلمان بھائی کا ہر کام کرنے کی نیت کر لے کہ بھائی اس کا جو بھلا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں میں دل سے اس کے ساتھ ہوں، میرے دل سے نیت صاف ہے، اور ہر ایک کی بھلائی اور خیر کے لیے جو ہے نا دل سے بس نیت کر کے رکھے. تو اگرچہ اس کے ہاتھوں سے بھی نہیں بھلا پہنچے گا نا کسی کو خیر، تب بھی اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی. یہ دل کا معاملہ ایسا زبردست ہے. اور یہ دل ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ والوں کے محفل میں جڑیں گے نا، ان کے پاس بیٹھیں گے اور اللہ رسول کی بات سنتے رہیں گے، تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہمارا دل جو ہے نا یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، یہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ 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 آہستہ. کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تیسرا، ایسے حدیث میں آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو حق بات بھی جو ہے نا سمجھ ہی نہیں آتی. کہتے ہیں مولوی صاحب بولتے رہتے، ہمیں تو پلے ہی نہیں پڑتا، ہمیں کوئی بات عمل میں آتی نہیں ہے. تو اس میں مولوی صاحب کا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنا قصور ہے. کیونکہ جو آئینہ آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے وہ گدلا ہے، گندا ہے، یا خراب ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس میں اس لیے صاف نظر ہی نہیں آ رہا آپ کو. وہ آپ کا اپنے آئینے کا مسئلہ ہے، وہ مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ اللہ رسول کی تو ہر بات ایسی ہے کہ دل پہ جا کے ہٹ کرے.
دل پہ جا کے لگے اور انسان عمل پہ راضی ہو جائے کہ بس میں نے اس پہ آج سے عمل کرنا ہے۔ اللہ رسول کی باتیں اتنی پاورفل ہیں، ایسی طاقتور ہے، لیکن اثر نہیں ہو رہا تو میری اپنی خطا اور غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنے دل کو نا اس قابل نہیں بنایا ہوا۔ تو بس اس محنت میں بھی لگ جائیں، بہت ضروری اور اہم محنت ہے کہ ہم اپنے دل کو نا صاف کرنے کی محنت کریں۔ جیسے اپنے جسم کو صحیح رکھنے کی ہم محنت کرتے ہیں نا، خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جائے، بیمار ہو جائے، بخار، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے جسمانی، تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس گھنٹوں بھی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں لائنوں کے اندر۔ لیکن روحانی مسئلہ ہو جائے تو بس بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ایک چھلانگ مارتے ہیں مولوی صاحب کے اوپر، بس جی میرا پہلے مسئلہ حل ٹھیک کرو میں نکلوں۔ اور اگر مولوی صاحب آگے سے کہتے ہیں بھئی ادھر بیٹھ جاؤ ذرا 5 منٹ، تو اب اس کو اندر سے جو ہے نا تکلیف شروع۔ چلو تم نے 3 مسئلے پوچھنے ہیں نا، 1000 روپے نکالو، ڈاکٹر بھی تو فیس لیتا ہے نا، تو اس میں کیا بری بات ہو گئی؟ پھر تو یہ بھاگ جائے گا، بولے گا میں نے مسئلہ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جسمانی بیماری سے زیادہ بڑی بیماری روحانی ہے، کیونکہ جسمانی بیماری اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا کرے گی؟ دنیا کا، مر جائے گا بس، یہی ہوگا نا۔ نہیں علاج کرائے تو کیا ہوگا؟ آخر مر جائے گا۔ تو یہ نقصان کیا ہوا؟ اخروی نقصان ہوا، دنیاوی نقصان ہوا کہ مر گیا بیچارہ۔ لیکن اگر روحانی بیماری اور روحانی طور پہ مر گیا تو بھلے اس کا جسم دنیا میں چل رہا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے ہلاک ہو گیا، آخرت اس کی کیا ہو گئی؟ برباد، ختم۔ تو بڑا نقصان کون سا ہوا؟ یہ دنیا کا یا آخرت کا؟ دیکھو، کیونکہ آخرت نہ ختم ہونے والی، اور دنیا جب اللہ وہاں پوچھیں گے کتنا وقت گزار کے آئے ہو بتاؤ ذرا، تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بعض کہیں گے کہ شاید 1 دن، پھر اکثر لوگ کہیں گے نہیں آدھا دن۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، دیکھو ان انسانوں کو کیسے خود ہی لڑ پڑے۔ ایک جھتا کہتا ہے کہ 1 دن گزارا، دوسرا زیادہ لوگ کہتے ہیں آدھا دن گزار۔ تو 1 دن آدھے دن کا نقصان زیادہ بڑا ہے یا نہ ختم ہونے والی زندگی کا نقصان بڑا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔